بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ ہماری شادی کو تقریباً دوسرا ہفتہ تھا۔ میری بیوی کی طبیعت بوجھل رہتی تھی، اسی لیے میں اسے گھمانے پھرانے مری کے پرفضا مقام پر لے کر آیا تھا، لیکن یہاں آ کر میری بیوی شہناز خوش ہونے کے بجائے کافی بے چین رہنے لگی۔ اس دن مال روڈ پر گھومتے پھرتے ہمیں ایک اونٹ والا ملا تو شہناز خوشی سے چلانے لگی، ثاقب مجھے اونٹ پر بیٹھنا ہے۔ وہ خوشی سے سرشار ہو رہی تھی۔ میں نے اونٹ والے سے بات کی، اسے 200 روپے دیے اور شہناز کو اونٹ پر بٹھا دیا۔ شہناز اونٹ پر بیٹھ کر بہت خوش ہوئی، لیکن اونٹ کا ایک چکر پورا ہوا تو اس نے مزید ضد کی کہ میں ایک اور چکر لگاؤں گی۔ یہ بات خاصی بے تکی تھی، لیکن میں نے اس کی ضد پوری کی۔ یوں میرے پورے 5000 روپے اسے اونٹ پر گھمانے میں لگ گئے، لیکن شہناز اس سب کے بعد بہت خوش ہوئی۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ زندگی میں نے اتنی خوشی کبھی نہیں دیکھی جتنی آج یہاں آ کر ہوئی ہے۔ شہناز کی بات سن کر میں مسکرا کر رہ گیا۔ اس میں ابھی بھی بچپنا باقی تھا، لیکن میں کیا جانتا تھا کہ اس کی یہ عادت میرے لیے ایک نئی مصیبت کھڑی کر دے گی۔ ہم لوگ تقریباً شام 4 بجے تک گھوم پھر کر اپنے کمرے میں واپس چلے گئے۔ یہ وہ کمرہ تھا جہاں ہم نے 5 دن کے لیے اسٹے کیا ہوا تھا۔ کمرے میں واپس آ کر میں نے ویٹر کو کھانے کا آرڈر دیا اور خود فریش ہونے کے لیے باتھ روم چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب نہا دھو کر واش روم سے باہر آیا تو شہناز کمرے میں نہیں تھی۔ میں نے اسے ہر جگہ دیکھا، لیکن وہ غائب تھی۔ مجھے پریشانی ہونے لگی۔ میں جلدی سے ہوٹل کی راہداری میں گیا، مگر وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ میں بھاگتا ہوا ریسیپشن پر پہنچا، جنہوں نے بتایا کہ آپ کی بیوی ابھی 2 منٹ پہلے ہوٹل سے باہر گئی ہے۔ مجھے شہناز پر سخت غصہ آیا۔ میں اسے ڈھونڈتا ہوا باہر گلی میں نکلا تو وہ سامنے گلی کے نکڑ پر کھڑی نظر آ گئی۔ میں نے دیکھا وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ تبھی میری نظر ساتھ کھڑے اونٹ والے پر پڑی۔ شہناز اس کے ساتھ کھڑی باتیں کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا۔ حد ہے بھئی، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے اور یہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر یہاں اونٹ دیکھنے آئی ہے۔ میں غصے سے اس کے پاس گیا، لیکن اونٹ والے کو دیکھ کر اپنا غصہ ضبط کر لیا۔ غصے پر بمشکل قابو پاتے ہوئے پوچھا، شہناز یہاں کیوں آئی ہو؟ پتہ تو ہے تمہیں رات ہو گئی ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے باہر آنے کا؟ کم از کم مجھے بتا تو دیتی، میرے ساتھ آ جاتی۔ میں نے کہا تو معصومیت سے بولی، وہ میں کھڑکی سے دیکھ رہی تھی، یہ اونٹ والا جا رہا تھا، آپ کا انتظار کرتی تو یہ چلا جاتا، اس لیے میں خود ہی آ گئی۔ بہرحال میں نے اسے زیادہ کچھ نہ کہا اور اسے واپس لے آیا، مگر شہناز کی طبیعت کافی بے چین تھی۔ وہ مجھ سے ناراض لگ رہی تھی۔ ٹرپ کے باقی 2 دن ہم وہاں رہے۔ وہ اونٹ کے پاس جانے کی ضد کرتی رہی، بار بار کہتی کہ مجھے اونٹ اچھے لگتے ہیں، مجھے اونٹ کے پاس لے چلو، لیکن مجھے اس کی کل والی حرکت پر شدید غصہ تھا۔ میں اسے سزا دینا چاہتا تھا، اس لیے میں اسے دوبارہ پارک لے کر نہیں گیا۔ وہ بھی چپ ہو کر بیٹھی رہی۔ اگلے دن ہم لوگ گھر واپس آ گئے۔ شہناز یہاں آ کر بھی خاصی بے چین لگ رہی تھی۔ وہ میرا خیال بھی نہ رکھتی۔ بہرحال 1 ہفتے میں وہ نارمل ہو گئی۔ میں بھی خوش تھا کہ شاید اونٹ والی ضد چھوڑ دی ہے، لیکن ہفتہ گزرا کہ اس کی ضد پھر زور پکڑنے لگی۔ ثاقب، مجھے آپ ایک اونٹ کا بچہ لے دینا، کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کا گھر اتنا بڑا ہے، ہم اسے کہیں بھی رکھ لیں گے۔ شہناز معصومیت سے کہتی تو میرا دل پگھل جاتا، مگر میں اس کے یہ شوق پورے نہیں کر سکتا تھا۔ ہماری ایک کلاس تھی، ہم ایک سوسائٹی میں رہتے تھے، یہاں پر یہ حرکتیں اچھی نہیں لگتیں۔ میں نے شہناز کو پیار سے سمجھایا، مگر وہ نہیں مانی۔ 2 دن بعد کی بات ہے، میں آفس سے گھر آیا تو گھر بکھرا پڑا تھا۔ گھر کا بیرونی دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں سوچتا ہوا اندر آیا تو دیکھا گھر کے لان میں ایک عورت اور 2 مرد کھڑے ہیں، ان کے پاس ایک اونٹنی ہے اور شہناز بیگم ان کے پاس بیٹھی گپے ہانک رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر مجھے غصہ آ گیا۔ شہناز پر تو غصہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اونٹ والوں سے باز پرس کی، تم لوگ کس کی اجازت سے یہاں آئے ہو؟ جانتے نہیں اس لان میں کتنی مہنگی گھاس لگی ہے، پھر بھی اپنے گندے جانور لے کر یہاں آ گئے، نکلو یہاں سے۔ میں ان پر چلانے لگا، معاف کیجیے گا صاحب، ہمیں بی بی جی نے بلایا تھا۔ یہ لوگ اپنے جانوروں کو لیتے وہاں سے واپس جانے لگے۔ شہناز اداس نظروں سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ وہ باہر جانے لگے تو لپک کر ان کے پیچھے گئی۔ سنو، اپنا یہ اونٹ کا بچہ مجھے دے دو، کتنے میں دو گی؟ شہناز اسے بڑی لگاوٹ سے کہہ رہی تھی۔ اسے میرے غصے کا بھی کوئی احساس نہیں تھا، لیکن اونٹ والی سمجھدار تھی۔ میرے تیور دیکھ کر وہ اپنا جانور لے کر وہاں سے چلتے بنی۔ اس دن میں نے شہناز کو بہت ڈانٹا۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی آپ کو میری خوشی کا خیال نہیں،
اگر میں گھر میں ایک اونٹ کا بچہ پال لوں گی تو اس سے آپ کو کیا فرق پڑے گا؟ آپ سارا دن آفس میں ہوتے ہیں، میں گھر میں بور ہوتی ہوں، مجھے اس جانور سے پیار ہے۔ اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے تو میں بھی آپ کی ایک نہیں سنوں گی، شہناز نے کہا تو مجھے بھی غصہ آ گیا۔ مجھے زبان دراز عورتیں پسند نہیں۔ میں اس پر چلانے لگا تو بدلے میں وہ بھی مجھ سے لڑنے لگی، یہاں تک کہ لڑائی کی نوبت اس حد تک پہنچ گئی کہ وہ میرے گریبان کو آ گئی۔ میں یہ گستاخی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اس کا بازو پکڑ کر گاڑی میں بٹھایا اور سیدھا اس کے میکے چھوڑایا۔ میں یہ بدتمیزیاں آخر کب تک برداشت کرتا؟ میرا سارا گھر گندا ہو چکا تھا۔ گھر سے اگلے دن بھی اونٹ کی بو آتی رہی۔ مجھے جانوروں سے نفرت تو نہیں تھی، لیکن یہ قحط زدہ چیزیں میری برداشت سے باہر تھیں۔ میں شہناز کو اس کے میکے چھوڑ کر آیا، سوچ رہا تھا کہ اسے 1-2 دن میں عقل آ جائے گی کہ اس نے جو حرکت کی ہے وہ صریحاً غلط ہے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ شہناز کو عقل نہ آئی۔ وہ وہاں نہ جانے میرے بارے میں کیا کیا خرافاتیں پڑھ کر اپنے ماں باپ کو سناتی رہی۔ شہناز کے والد دراصل علاقے کے ایک معروف زمیندار تھے۔ ان کی کئی ایکڑ کی زمینیں تھیں اور شہناز ان کی اکلوتی بیٹی تھی، جبکہ شہناز کی ماں ایک بہت ہی نفیس خاتون تھی۔ میں نے تو سوچا تھا کہ یقیناً ان دونوں ماں باپ نے اپنی بیٹی کی تربیت اچھی کی ہوگی، لیکن شہناز کے ساتھ 2-3 ہفتے گزار کر ہی مجھے احساس ہو گیا کہ اس کے ساتھ زندگی بتانا ایک ناقابل برداشت بات ہے۔ میں نے اپنے ایک دوست سے بات کی۔ میں نے اسے اپنا مسئلہ شیئر کیا تو کہنے لگا، تمہاری بیوی کو لوگوں سے باتیں کرنے کی عادت ہے۔ اس کے یہ کہنے کی دیر تھی کہ میرا دل اور میلا ہو گیا۔ میں نے نوٹ کیا کہ شہناز واقعی اس سے پہلے بھی مری جا کر اس اونٹ والے سے کافی باتیں کر رہی تھی۔ اس کے انداز میں لگاوٹ اور حلاوت تھی۔ مرد ہر بات برداشت کر سکتا ہے لیکن بے وفائی نہیں۔ میں نے بھی چپ سادھ لی، سوچ لیا تھا کہ اب اگر کوئی پیش رفت اس کی طرف سے ہوئی تو ٹھیک، ورنہ میں اسے ساری زندگی اس کے گھر لینے نہیں جاؤں گا۔ اگلے دن چودھری حشمت کی کال آئی، بیٹے تم نے ہماری بیٹی کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا، مجھے تم سے اس بات کی امید نہیں تھی۔ میں بیٹی کا باپ ہوں، اب کیا تم اس طرح سے میری کمزوری کا فائدہ اٹھاؤ گے؟ چودھری حشمت کی آواز جیسے غم میں ڈوبی ہوئی تھی۔ مجھے ان کا یہ انداز بے چین کر گیا۔ ایک بیٹی کے باپ کو میں کیسے تکلیف دے سکتا تھا؟ انہیں بتاتا بھی کیسے کہ ان کی بیٹی نے میرے ساتھ کیا رویہ روا رکھا ہے، ورنہ شاید وہ ایسی بات نہیں کرتے۔ ویسے بھی ان کی بیگم نے انہیں اندر کی بات نہ بتائی ہوگی، تبھی وہ گلہ صرف مجھ سے کر رہے تھے۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ میں شہناز کے کہنے پر ہی اسے میکے چھوڑ آیا ہوں، ایسی ویسی کوئی بات نہیں، میں 1 ہفتے بعد اسے لینے آ جاؤں گا، آپ اس کی باتوں پر یقین مت کیجیے گا، میں نے ہمیشہ اس کا خیال رکھا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند تو کر دیا، مگر شہناز کے پاس جانے کا دل بالکل نہیں کر رہا تھا۔ اس نے میرے بارے میں نہ جانے اپنے گھر والوں کو کیا کیا بتایا تھا، یہ بات بھی کافی پریشان کن تھی۔ بہرحال اگلے دن اپنے دل پر پتھر رکھ کر میں شہناز کے گھر چلا گیا۔ شہناز کی والدہ نے میرا استقبال بہت اچھے سے کیا، میری خوب آؤ بھگت کی۔ ان کے گھر کے نوکر چاکر میرے آگے پیچھے پھر رہے تھے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ماں اتنی نفیس اور مہمان نواز طبیعت کی ہے اور بیٹی کیسے منہ پھٹ ہے۔ تبھی وہ میرے سامنے بیٹھیں تو شہناز کا ذکر چھڑ گیا۔ بیٹے میں شہناز کی ماں ہوں، میں اس کی رگ رگ سے واقف ہوں، میں جانتی ہوں کہ وہ ضدی اور بد لحاظ نہیں ہے، نہ ہی وہ بدتمیزی کرتی ہے، لیکن بیٹے تم تو جانتے ہو ہر انسان کی کمزوری ہوتی ہے اور اونٹ اس کی کمزوری ہیں۔ جب وہ یہاں ہوتی تھی تبھی اس کا یہی معمول تھا، اس کی دلچسپی کا محور یہاں بھی اونٹ ہی تھے۔ بیٹے اب میں ایک ایسے راز سے پردہ اٹھانا چاہتی ہوں جس کے بعد تمہارے لیے یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ ایسا کیوں ہوا، لیکن پہلے تمہیں ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ میری ساس نے رحم طلب نظروں سے میری طرف دیکھا، جیسے وہ میری مدد چاہتی ہوں۔ میں نے بنا کوئی احسان جتائے انہیں تسلی دی کہ میں ان کی ہر بات سمجھنے کی کوشش کروں گا، کسی بھی قسم کا مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ اگر وہ مجھ پر اعتبار کر کے مجھے سب بتا دیں تو میں ان کی بیٹی کو معاف کر دوں گا، اس کے ساتھ بقیہ زندگی گزاروں گا۔ تبھی وہ گویا ہوئیں، بیٹے اس راز کا نہ ہی شہناز کو پتہ چلے اور نہ ہی اس کے والد کو۔ میرے میاں نے مجھے سختی سے منع کیا ہے کہ میں یہ بات کسی کو نہ بتاؤں، مگر میں سمجھتی ہوں کہ رشتوں کا پاس اگر رکھا جاتا ہے تو سچ بول کر رکھا جاتا ہے، جھوٹ پر رشتوں کی بنیاد نہیں رکھی جاتی۔ اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ تم میری بات تسلی سے سن لو۔ جی آنٹی کہیں، میں آپ کی بات سن رہا ہوں، آپ اتنا گھبرا کیوں رہی ہیں؟ میں نے انہیں تسلی دی تو وہ گویا ہوئیں۔ یہ آج سے 25 سال پہلے کی بات ہے۔ میں جب بہا کر اس گھر میں آئی
تو یہاں کے ذمہ دارانہ انداز و اطوار کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ میں ایک عام گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن میرے گھر والے بہت امیر و کبیر تھے۔ ہمارے پاس گاؤں کی سب سے قیمتی گاڑیاں اور قیمتی نسل کے گھوڑے تھے۔ میرے باپ اور بھائی کپڑے کا کاروبار کرتے تھے جو ملک کے مختلف حصوں میں پھیلا ہوا تھا، جبکہ میری شادی ایک ذمہ دار گھرانے میں ہوئی تھی۔ میں یہاں کر رہنے لگی تو مجھے اندازہ ہوا کہ ان کے گھر میں نوکر چاکر اور ٹھاٹ باٹ زیادہ ہیں۔ یہ لوگ اپنا کوئی کام بھی ہاتھ سے نہیں کرتے۔ میرے شوہر کی بہنیں بھی پانی تک ہل کر نہیں پیتی تھیں۔ خادم ہر وقت ہاتھ باندھے اور سر جھکائے ان کے آگے کھڑے رہتے تھے۔ یہ لوگ بس حکم کرتے، اور تو اور اگر نائی نے بال کاٹنا ہوں تو میرے شوہر اسے گھر بلاتے تھے۔ عورتوں کو کپڑے پسند کرنا ہوتے تو شہر سے کچھ عورتوں کو بلایا جاتا جو اپنے ساتھ کپڑوں کے مختلف تھان لاتی تھیں۔ یوں حویلی کی عورتیں ان میں سے اپنے لیے کپڑے پسند کر لیتیں۔ غرض یہ کہ ہر چیز حویلی کے اندر موجود تھی۔ عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ میری زندگی بھی اسی طرح گزر رہی تھی۔ حالانکہ مجھے یہ گھٹن زدہ ماحول پسند نہیں تھا، لیکن میں اپنے شوہر حشمت سے بے پناہ محبت کرتی تھی، انہیں خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ اسی لیے میں نے کبھی اپنے شوہر سے شکوہ نہیں کیا۔ مردوں کو شکایتیں کرنے والی عورتیں پسند نہیں ہوتیں۔ میں بھی یہ سوچ کر چپ رہی۔ تبھی ایک دن دروازے پر دستک ہوئی۔ کوئی عورت ایک نامانوس سی زبان میں آواز لگا رہی تھی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے 3 عورتیں کھڑی تھیں اور ان کے ساتھ ایک اونٹ بھی کھڑا تھا۔ یہ اونٹ میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ ہمارے گاؤں میں نیا رواج آیا تھا کہ اکثر دوسرے گاؤں سے اونٹنی والی آ جاتی تھیں۔ اونٹنی کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ 10-12 کلو دودھ ایک ہی بار میں دے دیتی ہے۔ تبھی یہ اونٹ رکھنے والی عورتیں دودھ بیچ کر اپنا گزارا اچھا خاصا کر لیتی ہیں۔ اونٹنی کا دودھ بھینس کی دودھ سے زیادہ مہنگا ہوتا تھا۔ اس دودھ کا ذائقہ نمکین ہوتا ہے اور یہ جگر کے مریضوں کے لیے کسی تریاک سے کم نہیں۔ اس وقت میری ساس یرکان کے مرض میں مبتلا تھیں، اسی لیے اکثر اونٹنی والی آتیں اور سارے کا سارا دودھ ہمیں دے کر چلی جاتیں۔ اس کے بعد خاص مہارت سے دودھ کو خشک کیا جاتا اور گھر میں محفوظ کر لیا جاتا۔ میرے ہوتے ہوئے یہ اونٹنی والی پہلی بار آئی تھی۔ میں انہیں گھر کے اندر لے آئی۔ انہوں نے دودھ نکال کر ہمیں دے دیا۔ واپس جانے لگیں تو میں نے ان کے ہاتھ میں کچھ پیسے رکھ دیے جو ان کی اجرت کے علاوہ تھے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئیں۔ شاید انہوں نے جا کر باقی اونٹنی والوں کو بھی بتایا کہ حویلی میں اونٹنی کا دودھ زیادہ بکتا ہے۔ تبھی اگلے ہی دن ایک اور عورت اونٹنی لے کر ہمارے گھر کے در پر آ گئی۔ اس وقت میرے شوہر حشمت بھی گھر پر تھے۔ دروازہ کھول کر میں ان لوگوں کو گھر کے اندر لے آئی۔ میں نے دیکھا کہ اونٹنی والی کے ساتھ اس کی ایک جوان سال بیٹی بھی تھی جس کی عمر بمشکل 15-16 سال ہوگی۔ یہ انتہائی خوبصورت لڑکی تھی۔ عورت ہو کر میں اس سے نظریں ہٹا نہیں پا رہی تھی۔ سبز آنکھوں میں دنیا کا جیسے ہر رنگ بستہ تھا۔ بدن ایسا تھا جیسے تراشا ہوا سنگ مرمر ہو۔ میں تو اس پر نظریں جمائے ہی تھی، لیکن میں نے دیکھا میرے شوہر حشمت بھی دور بیٹھے اس کا طائرانہ جائزہ لے رہے تھے۔ ان کی یہ حرکت مجھے ناگوار گزری، مگر حویلی کی عورتوں کو شاید بولنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ میں خاموش رہی۔ میں نے سوچ لیا آئندہ اس اونٹنی والی کو گھر کے باہر سے ہی رخصت کروں گی، مگر اس کی نوبت نہیں آئی۔ اگلے دن میں نے دیکھا میرے شوہر نامدار صحن میں بیٹھے ہیں اور میری ساس اس اونٹنی والی سے کھڑی باتیں کر رہی ہیں۔ شاید وہ اسے دودھ نکالنے کا کہہ رہی تھیں۔ میرے شوہر کی نظروں کا محور آج بھی وہی لڑکی تھی۔ آج تو میں نے دیکھا وہ بھی خاصی تیار ہو کر آئی تھی۔ اس نے قدرے بہتر کپڑے پہنے تھے اور آنکھوں کو سرمے سے اور بھی زیادہ خوبصورت بنا دیا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ سوچا نہیں تھا کہ حشمت شادی کے 3 مہینے بعد ہی یہ حرکت کر گزریں گے۔ بہرحال دکھ سے اپنے آنسو پی کر رہ گئی، مگر میں کیا جانتی تھی کہ یہ دکھ عارضی نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی بڑا طوفان میری زندگی میں کھڑا میرا منتظر ہے۔ اس دن کے بعد سے وہ اونٹنی والی ہمارے گھر نہیں آئی۔ میں بھی اس امر پر حیران تھی، لیکن خوش بھی تھی کہ چلو اچھا ہوا اس سے جان چھوٹ گئی۔ مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میرے شوہر کا رویہ یکسر بدل جائے گا۔ اب وہ راتوں کو دیر سے گھر آنے لگے، اکثر دن کو کئی گھنٹے غائب رہتے۔ مجھے ان کی حرکتوں پر شک گزرا۔ اس اونٹنی والی کا گھر نہ آنا اور میرے شوہر کا گھر سے غائب ہونا، یہ دونوں واقعات ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ میں کڑی سے کڑی ملانے لگی تو مجھے شک گزرا کہ کہیں کوئی اور چکر نہ ہو۔ میں نے تو دل پر ہاتھ رکھ لیا، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تبھی میں نے حویلی کی ایک وفادار عورت سے کہا
کہ وہ اس معاملے کا حل نکالے اور مجھے لا کر پکی خبر دے کہ میرا شوہر کہاں جاتا ہے۔ جہاں دیدہ عورت تھی میرے درد کو سمجھ گئی۔ اس نے وعدہ کر لیا کہ وہ میرے شوہر کی صحیح اطلاع لا کر مجھے دے گی۔ پھر اگلے ہی ہفتے اس نے مجھے جو خبر دی اس نے مجھے دہلا کر رکھ دیا۔ اس نے بتایا کہ گاؤں سے باہر ایک کوٹھی میں حشمت صاحب نے ایک عورت کو بیاہ کر رکھا ہوا ہے۔ ان کی شادی بڑی کامیاب جا رہی ہے اور وہ اکثر اپنا وقت وہیں گزارتے ہیں۔ شکورن کی اطلاع نے مجھے سر سے پاؤں تک آگ لگا دی۔ مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے اپنے بھائیوں کو فوراً اس اطلاع سے آگاہ کیا تو وہ بھی جلال میں آ گئے۔ انہوں نے پتہ لگایا تو میری بات سچ نکلی۔ میں نے شکورن کا شکریہ ادا کیا۔ اب میرے شوہر کی شامت تھی۔ میرے بھائیوں نے ان کی خوب خبر لی اور کہا کہ اگر انہوں نے اس بیوی کو طلاق نہ دی تو وہ انہیں تباہ و برباد کر دیں گے، ان پر الزام لگوا کر انہیں تھانے میں بند کر دیں گے۔ میرے شوہر اگرچہ ایک ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے مگر وہ جانتے تھے کہ انہوں نے جو کیا ہے وہ غلط ہے، اور یہ بھی کہ میرے بھائی اعلیٰ عہدیداران کو جانتے تھے۔ اس لیے میرے شوہر کی زندگی واقعی میں مشکل ہو سکتی تھی۔ کچھ ڈر اور کچھ لحاظ میں آ کر میرے شوہر کو اس عورت کو چھوڑنا ہی پڑا۔ میں نے بھی انہیں معاف کر دیا۔ میں سمجھی تھی کہ اب زندگی معمول پر آ گئی ہے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ میری ساس کو میری گود ہری ہونے کی فکر تھی۔ میں زندگی سے مایوس ہو رہی تھی کیونکہ شادی کو 1.5 سال ہونے کو آیا تھا۔ ابھی تک اللہ نے اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا تھا۔ میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی کہ ایک دن دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دیکھا سامنے ایک عورت کھڑی تھی۔ اس نے خود کو ایک بڑی سی چادر میں لپیٹا ہوا تھا، جبکہ اس نے سینے سے کوئی پوٹلی نما چیز لگا رکھی تھی۔ آنکھوں میں آنسو لیے اس نے مجھ سے اتنا کہا، تم نے میرا گھر اجاڑ دیا۔ میں نے اسے چونک کر دیکھا۔ یہ تو وہی لڑکی تھی جو میرے شوہر کی منظور نظر بن گئی تھی۔ تو کیا حشمت نے اس سے نکاح کیا تھا؟ اف خدایا، میں نے سر پکڑ لیا۔ یہ مرد بھی کتنے دھوکے باز ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ان باتوں کا وقت نہیں تھا۔ وہ عورت اب ایک بچی کی ماں بن چکی تھی۔ کہنے لگی، ہم خانہ بدوش لوگ ہیں، اس کی رگوں میں شریف خون دوڑ رہا ہے، میں اس کی پرورش نہیں کر پاؤں گی۔ تمہارے شوہر نے بڑی ضد کے بعد مجھ سے نکاح کیا تھا، مجھے اس بات کے لیے مجبور کیا تھا، کہا تھا کہ اگر میں نے اس سے نکاح نہ کیا تو وہ میری خاندان کو مار دے گا، ہمیں تباہ و برباد کر دے گا۔ اسی لیے مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ مجھے معاف کر دینا، میری بچی کی حفاظت کرنا۔ وہ اپنی اولاد میرے دامن میں چھوڑ کر چلی گئی۔ میں اسے دیکھتی رہ گئی کہ کیا کوئی عورت اتنی بھی اعلیٰ ظرف ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد میں نے شہناز کی پرورش کی، اسے ماں بن کر پالا۔ لیکن تم تو جانتے ہو بیٹے کہ انسان کی زندگی میں اس کے آباء و اجداد کے پیشے اور ان کی حرکات کا کتنا عمل دخل رہتا ہے۔ شہناز کو بھی اسی لیے اونٹوں سے غیر معمولی محبت ہے۔ تم اسے غلط رنگ مت دینا۔ اگر وہ کسی اونٹ والے سے بات کرے تو تم یہ مت سمجھنا کہ تمہاری بیوی کو باتیں کرنے کی عادت ہے۔ نہ جانے وہ میرے دل کا چور کیسے جان گئیں۔ میں نظریں جھکائے بیٹھا رہا۔ پڑھا لکھا تھا، ان باتوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ شہناز کی ماں اونٹنی والی تھی یا بھینس والی۔ میں اسے گھر لے آیا۔ میں نے اس کا نفسیاتی علاج کروایا، اسے پیار سے رکھا تو وہ بھی کچھ ہفتوں کی محنت کے بعد کچھ بہتری کی طرف آنے لگی۔ میں خوش تھا کہ میں اپنی بیوی کو سمجھنے میں کامیاب ہو گیا۔ عموماً مرد اپنی بیویوں کو سمجھے بغیر ہی انہیں زندگی کے تلخ راستوں پر اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، مگر میں فخر سے کہتا ہوں کہ میں ایسا نہیں ہوں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔